يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. شیخ صاحب بوڑھے تو نہیں ہوئے؟ بوڑھے تو نہیں ہوئے؟ میں ہویا نا اسی سامنے آؤ گا میری قوم تک آتی ہے اتنے آؤ. شیخ صاحب میں نے ایک خاص موضوع چنا ہے کو بند کر دیں کو بند کر دیں. میں نے چنا ہے اس میں آپ لوگ توجہ سے بات کو سنیں گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑے عقدے کھلیں گے. ہمارے ہاں ایک بڑی عام بات ہے کہ یہ جی اولیاء اللہ کے دربار پہ جانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. جبکہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کے دربار پہ جانا اور سوال کرنا دونوں عین شریعت کا حصہ ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی خطاب یہ محفل شروع ہونے سے پہلے دوست بیٹھے تھے حضرت کا میں اس میں گرامی نہیں جانتا حافظ صاحب کا بھی کیونکہ زیادہ ملاقات نہیں ہے، پہلی بار ان سے تو دوسری بار ملاقات ہے الحمدللہ. تو ان سے باتیں ہو رہی تھی کائنات کے سچ کی، کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے. میں نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ سچا ہم کہیں گے کسے؟ بالکل ہی نا آواز کٹ شروع ہوگی تھوڑا تھوڑا آدھا جی ٹھیک ہوگی. اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات کہ رب کائنات کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم کائنات میں سچا کسے کہیں گے؟ ہم کائنات میں سچا کسے کہیں گے؟ کائنات میں ہم سچا اسے کہیں گے کیونکہ قرآن میں جب اللہ اپنا کوئی پیغام سناتا ہے، اللہ اپنا کوئی حکم سناتا ہے، کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے بہتر ہو. جیسے سورہ عصر میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً میری نظر میں اللہ اسی زمانے کی قسم کھائے گا جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ اعلیٰ زمانہ یقیناً 63 سالہ دور ہے. اس سے اعلیٰ دور اور کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب بھی کبھی کوئی ذکر قرآن میں اللہ کرتا ہے تو بڑوں کا ذکر کرتا ہے. تو یہ سچوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا یہ کس سچ کی بات کر رہے ہیں. کون سا ایسا سچ ہے جس کی بنا پہ اللہ نے کہا یہ سچے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اس سے بڑا کوئی حق ہے، نہ اس سے بڑا کوئی سچ ہے. ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مولا تیرے سوا. یہ تو ہم نے ترجمہ کہہ دیا، یہ اقرار کر دیا. لیکن اس میں پوشیدہ جو اقرار ہوتا ہے مولا ہم نے مان لیا تو کائنات میں صرف عبادت کے لائق تو ہی ہے اور کوئی نہیں. تو دوسرا اقرار جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اب ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. جب یہ اقرار کر لیا تو اس میں اقرار آ گیا کہ آقا ہم نے مان لیا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. اور اس میں پوشیدہ اقرار یہ ہے کہ آقا ہم نے مان لیا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اب شریعت بھی اور کوئی نہیں آنی، ہم اپنی زندگی ایسے ہی بسر کریں گے جیسے آپ کا حکم ہوگا. یہ دو اقرار ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اقرار کرنے کے بعد اس پر عمل ہماری طرف سے نہیں ہوتا. جو سچے تو وہ کہلائیں گے نا، وہ سچ پہ عمل بھی کریں گے، جو سچ پہ عمل بھی کریں گے. تو کائنات میں اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان اولیاء اللہ نے حقیقی معنوں میں اس سچ کو اپنایا.
آپ کہیں گے جی علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا اللہ اب تیری ہی عبادت کریں گے. ابھی ایک مذاق میں بات کر رہے تھے تو میں یہ یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں. ہم نے فی زمانہ پتہ کیا نکالا ہوا ہے؟ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب بھی کریں گے تیری ہی کریں گے. جب کریں گے عبادت تیری، جب کریں گے تیری. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اب تیری ہی عبادت کریں گے. آپ کہیں گے قبلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہر وقت عبادت ہی کرتا رہے؟ 5 نمازیں ہیں، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. روزے ہیں سال میں 30 دن. کلمہ انسان پڑھتا رہتا ہے. حج زندگی میں ایک بار لازم ہے، وہ بھی اس کے لیے جو صاحب استطاعت ہے. جس کے پاس استطاعت نہیں وہ نہ کرے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں. تو آپ کہیں گے جی حج، زکوٰۃ، یہ نماز، یہ قرآن، یہ کلمہ، یہ عبادات ہیں، اب اس کے علاوہ باقی کام کہاں سے عبادت والا لائیں؟ ہم نے بزنس بھی کرنا ہے، ہم نے بچے بھی پالنے ہیں. تو اللہ کے بندو، بزنس حلال طریقے سے کرنا یہ بھی عبادت ہے. اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی عبادت ہے. ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے. بڑوں کا ادب کرنا عبادت ہے. چھوٹوں سے شفقت کرنا، محبت کرنا عبادت ہے. اللہ کی مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کرنا عبادت ہے. اور آپ اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کرتے کیا تھے؟ ہر وقت سجدے میں تو رہتے نہیں تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اولاد کو بھی پالتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ہوتا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. جب زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں کلمے پر عمل کر لیا اور ہمارا شمار سچوں میں ہو جائے گا. یہ جو ہم آج نام گنتے ہیں بڑے بڑے، داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فاضل پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین فکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. جہاں اللہ کی عبادت سجدوں کے ذریعے کی، تلاوت کے ذریعے کی، روزے رکھ کر کی، وہاں اللہ کی عبادت مخلوق خدا سے محبت اور پیار کر کے کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو ان کے پاس چلے جاؤ جو سچے ہیں. اب مولا سچوں کے پاس تو ہم جاتے ہیں، لیکن کیا، اب دیکھیں 2 چیزیں. پہلی بات قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تم لوگ سچوں کے پاس جایا کرو. ہم جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیوں جاتے ہیں؟ یہ بڑی پیاری بات میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ ہم کیوں جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے. اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے. اب ہم داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ جاتے ہیں، ہاں جی، میرا حسین زنجانی کے دربار پہ جاتے ہیں، عزیز مکی جاتے ہیں، میاں میر جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے دربار ہیں. وارسی دربار پہ بھی میری حاضری ہوتی ہے اور روز ہوتی ہے. آپ دور ہوئے، میں قریب ہوں، آپ روز ہوتی ہے حاضری. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم نہیں جاتے، اللہ بھیجتا ہے. ہم نہیں جاتے. میں آج خطاب نہیں کر رہا، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں محبت والی، کہ ہم کیوں جاتے ہیں وہاں. ہم نہیں جاتے، ہمیں اللہ بھیجتا ہے. اللہ کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہوں. کون لوگ؟
جو لوگ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے رہے، ان اولیاء اللہ نے ساری زندگی نیکی پہ بسر کر دی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب سب کے دلوں میں تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کچھ چنیدہ لوگ ہیں، کچھ چنیدہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے پسند کر دیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، ان کے دلوں میں اپنے گھڑیوں کی محبت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مزارات پہ حاضری دینے جانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب جانتے کہ اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے۔ ایک بات میں نے کوئی بھی قرآن سے باعث نہیں کی ابھی تک، ہاں جی، اللہ نے چن رکھا ہے نا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں گے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں۔ اور پھر اللہ نے خود ہی تو کہا نا، تو میرا ذکر بلند کر، میں تیرا ذکر بلند کروں۔ ساری زندگی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے اللہ کا ذکر بلند کیا۔ بولتے جائیں، بولتے جائیں، کیا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کا ذکر بلند کیا۔ اب اللہ نے یہاں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی بھئی یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے، نہیں۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کچھ چنیدہ بندے جن کے دل پاک اور صاف اور منزہ ہوں، ان کے دلوں میں اپنے بھائیوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جاؤ، میں نے وعدہ کیا ہے، اس نے ساری زندگی میرا ذکر بلند کیا ہے، اب میری باری ہے وعدہ پورا کرنے کی۔ میں نے تم لوگوں کو چن لیا، میں نے تم لوگوں کو چن لیا، اب تم جاؤ لوگوں میں اس کے چرچے عام کرو، میرا وعدہ پورا ہوتا جائے، میرا وعدہ پورا ہوتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ سے بات سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ میں اگر عبارتیں پڑھنے لگ جاؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، میں مختصر بات کرنی ہے۔ مجھے 8:30 بجے کا حکم ہے دعا کا، اور میری عادت سے میرے پرانے دوست واقف ہیں، آئی ایم ویری پنکچوئل پرسن، ہاں جی، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں میں، میری گھڑی کے برابر ہے۔ تو بات میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک بار آپ اپنی امت میں کھڑے، یہ تفسیر ضیاء القرآن میں درج ہے، حضرت کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے باز کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا، موسیٰ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اس وقت کیونکہ خود اللہ کے نبی تھے تو کہا رب کے بعد میرے پاس ہے، ہاں جی، وہاں کہہ دیا میرے پاس ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ موسیٰ اور بھی ہے۔ کہا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے وہاں وہ تجھے میرا بندہ ملے گا، اور اس کے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نشانی میں بتاتا ہوں آپ کو، بھی آگے بات مکمل کرتے ہوئے آپ کو پتا چلے گی۔ ایک نشانی بھی بتا دی۔ اپنے خادم یشوع کو ساتھ لیا اور خضر کی تلاش میں نکل پڑے۔ کس کی تلاش میں؟ خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے جہاں تشریف لے جاتے تھے، ان کے قدم رنجا فرمانے کی برکت سے اللہ وہاں ہریانی کر دیتا تھا، جس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف سفر کیا، یشوع کو ساتھ لیا، حکم دیا یشوع ایک مچھلی بھون کے رکھ لینا زیادہ راہ کے لیے۔ رکھ لی۔ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے وہاں رک کے کچھ دیر قیام کیا، سانس بھی سستا لیا، چلنے لگے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ
وہ مچھلی جو ہے وہاں بھول گئی. چلنے لگے تو موسیٰ نے کہا یشو وہ مچھلی لاؤ. وہ کھاتے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, کہاں ہے مچھلی؟ کہا حضور بھول گیا. کہا کیا بھول گئے؟ کہا حضور جہاں ہم نے قیام کیا تھا وہاں وہ مچھلی پانی میں سرنگ کی طرح رستہ بناتے ہوئے چلی گئی. اب قرآن کے الفاظ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, لیکن کیونکہ آپ لوگ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں گے. ہاں جی, یشو کہتے ہیں پانی میں مچھلی رستہ بناتے ہوئے, جیسے سرنگ ہوتی ہے ایسے رستہ بناتے ہوئے چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یشو وہی تو وہ مقام تھا, اللہ نے نشانی بتائی تھی, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی وہی مقام ہوگا, میرا بندہ وہاں بیٹھا ہوگا. اب یہاں پہلی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, یشو خادم ہیں, اور خضر کے متعلق کہا جاتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. کبھی روایت یہی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا, اللہ کا دوست تھا, تو اللہ اس سے راضی تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے ولی کی طرف سفر کر گئے, سفر کر کے گئے اور سوال کرنے گئے تھے کہ مجھے علم سکھائیے. سوال کرنے گئے. موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے, سفر بھی کیا, سوال بھی کیا. قرآن کی نص ہمیں بتاتی ہے کہ جو عمل نبیوں کا ہو, آدم علیہ السلام سے لے کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کا عمل حجت کے طور پہ اہل اسلام اسے شریعت کا حصہ مانتے ہیں. یہ علماء نے فیصلہ کیا, فیصلہ ہے علماء نے کیا, قرآن حدیث سے فیصلہ کیا, اس بات پہ متفق ہیں کہ ہر نبی کا عمل حجت کے طور پہ دین اسلام میں شریعت کا حصہ مانا جاتا ہے. موسیٰ اللہ کے نبی تھے اور نبی ولی کی طرف سفر کر کے گیا. آج ہم سفر کر کے اولیاء اللہ کے دربار پہ, ان کے مزارات پہ جائیں, ان کے آستانوں پہ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم شریعت سے باہر کوئی عمل نہیں کر رہے. ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیجئے گا. اگر کوئی پوچھے تو اسے کہہ دینا سورہ کاف کا مطالعہ کرے. 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے, 16ویں میں مکمل ہوتی ہے. جاؤ اور جا کے وہاں سورہ کاف کا مطالعہ کرو, تمہیں پتا چلے کہ شان اولیاء ہوتی کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام خود سفر کر کے گئے, اللہ کا نبی سفر کر کے گیا ہے تو ہمارے لیے تو رستہ ہموار ہو گیا. ہمارے لیے عامر بھائی رستہ ہموار کر گئے. اب یہاں ایک اور عقدہ کھلتا ہے, اور وہ کیا, جس جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی, کیا خضر علیہ السلام نے اسے دم کیا, یا خضر علیہ السلام نے کوئی بھوک ماری, کوئی تعویذ دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس جگہ پہ اللہ کا ولی موجود تھا. جہاں اللہ کا ولی موجود ہو وہاں موت کو حیات ملتی ہے. موت کو دیکھیں نا, اس مچھلی کو بھول لیا گیا ہے. کوئی بھی مذہب جس کے اندر جہالت کی انتہا ہو, عروج پر جہالت ہو, وہاں بھی مچھلی کا پیٹ صاف کر کے ہی کھائی جاتی ہے. کیوں حضرت ایسی ہے؟ کوئی بھی مذہب, کوئی بھی قوم, چاہے ترین قوم ہو, مچھلی کے پیٹ سے وہ نظام زندگی کو چلانے والا سارا سسٹم نکال کے پھر کھاتے ہیں, چاہے کچی کھائیں چاہے پکا کے کھائیں. اب وہ سارا نظام زندگی چلانے والا سسٹم بھی نکل چکا ہے, بھول بھی لی ہے, پھر بھی اس کے باوجود وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. کیا ثابت ہوا کہ یہ ولی موت کو حیات میں بدل سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے ابھی بتایا حضرت خضر علیہ السلام جہاں تشریف لے جایا کرتے تھے بنجر زمینیں ہری ہو جایا کرتی تھی. ہم نے موت و حیات کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں آج تک.
ہم نے موت و حیات یہی رکھی ہے, یہ سانس چل رہا ہے تو زندگی ہے, نکل گئی تو موت. اندھیرا موت کی علامت ہے, روشنی زندگی کی علامت ہے جی. ویرانہ موت کی علامت ہے جی, اور آبادی زندگی کی علامت ہے. جنت زندگی کی علامت ہے تو دوزخ موت کی علامت ہے. آج یہاں الحمدللہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, میرا ایمان ہے کہ سارے, یقین ہے مجھے, سارے کسی نہ کسی کے بیعت ہیں. جب ہم بیعت ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ مرشد کریم سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد یعنی اس سچ کی پہچان کرواتے ہیں. کلمہ پڑھاتے ہیں, جو میں نے شروع میں آغاز میں بات کی, سچ کی پہچان کرواتے ہیں. سچ کی پہچان کروانے کے بعد پھر توبہ کرواتے ہیں. کیوں جی چشتی صاحب, آپ کی چشتی ہے ماشاءاللہ, ہاں جی, توبہ کرواتے ہیں شیخ صاحب. توبہ کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عہد ہوتا ہے کہ اب ہم نیکی پہ برقرار رہیں گے, گناہ سے توبہ کریں گے. توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ باز آ جانا, ہاں جی. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم توبہ پر قائم رہیں اور نیکی کو تھام کے رکھیں تو بتائیں جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی؟ زور سے بول دیں. میں بھی وہی گندم کھاتا ہوں جو آپ کھاتے ہیں, لگا دیں تھوڑا سا زور. جنت ملے گی نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس ولی کے پاس بھی ہم جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے؟ وہ ولی ہمیں دوزخ کی موت سے نکال کے جنت کی زندگی عطا کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھائے نا, داتا علی اجمیری یہاں جب آئے تھے کیا تھا؟ ویرانہ, دریا کا کنارہ, ہر طرف ویرانیاں, 12 دروازوں کے اندر شہر. اور آج آپ کے قدموں کی برکت سے لاہور کہاں کہاں تک ہے. ہاں جی, بابا فرید کو دیکھے, پاک پتن پہ گئے, وہ ایک چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے, اس چوٹی کے اوپر یہ آبادی, آج پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں گئے تھے؟ وہاں جہاں کفر کا گھر تھا. کفر موت ہے, ایمان زندگی ہے. کفر کے گھر میں گئے تھے, آج وہاں دیکھے کلمے کی پکار کیسے پڑ رہی ہے. موت کو حیات. حضرت شہباز قلندر کو دیکھ لیں, جس جگہ جا کے ڈیرا لگایا, گناہ کا مرکز تھا یہ شہر. یہ سیون شہر گناہ کا مرکز تھا. یہاں عورتیں دعوت گناہ عام دیتی تھی, عام دعوت گناہ دیتی تھی. وہاں جا کے اللہ کا نام بلند کیا. آج دیکھیں وہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے. موت کو حیات میں بدل دیا. ہاں جی, موت کو حیات میں بدل دیا. میں تاریخ کھنگالنی شروع کر دوں تو ایک ایک نام گناتے گناتے یہاں تو زندگی بسر ہو جائے. زندگی کیا, زندگیاں بسر ہو جائیں, نہیں پورا ہو سکتا. اور پھر اللہ رب العزت, آپ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. پھر ابھی لوگ ہم پر اعتراض کیا کرتے ہیں جی پتر منگل چلے جانے, پتر ہے نا دینا, رب نے دینا. ہم مانتے ہیں پتر رب ہی دے گا, مکان رب دے گا, گاڑی رب دے گا, اللہ نے ہی دینی ہے, اللہ ہی نے دینی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ اپنے ولیوں کی خاطر اپنی کامل قدرت میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے. اللہ کی قدرت کامل ہے جی, سوئی کے نکے برابر بھی شک نہیں کہ اس میں رد و بدل کی جا سکتی ہے. اور بلکہ ہم سمجھتے ہیں سوئی کے نکے برابر بھی قدرت کاملہ میں رد و بدل ہو جائے, قیامت آ جائے, یہ دنیا فنا ہو جائے گی اگر اس کی کامل قدرت میں رتی بھر بھی فرق آ گیا. یہ ہمارا ایمان ہے. سورج اپنے رستے پہ چل رہا ہے, چاند اپنے رستے پہ چل رہا ہے, اگر یہ ایک ذرہ برابر بھی اپنے رستے سے ہل جائیں تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, نوجوان سائنسدان بیٹھے ہیں, انجینئرنگ کی ہوگی, کوئی سب کچھ پڑھا ہی ہوگا. آپ تو یہ بات جانتے ہیں نا کہ اگر سورج ذرہ برابر بھی اپنے رستے سے ہٹ جائے تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے, درم برم ہو جائے سب کچھ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب اصحاب کہف اپنی غار میں تھے تو ان کی غار کا کچھ رخ اس طرح تھا, سورج چڑھتا تھا تو ان پہ پڑتا تھا, اترتا تھا تو ان پہ پڑتا تھا. میں پھر وہی بات کرتا ہوں, میں قرآن کی آیتیں میں نے بند کر دیا اسی لیے کہ میں عبارت اس لیے نہیں پڑھتا وقت کو بچانے کے لیے, آپ لوگوں کو سب پتا ہے. اب سورج کو اللہ نے 309 اوپر سال, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور پھر اس کے بعد 309 سال کا قرآن نے اشارہ دے کے پھر کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ
شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہو یا کم ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اور ان کی اپنی تعداد کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتیں کہہ دیا 6 وہ تھے 7واں ان کا کتا، 7 وہ تھے 8واں ان کا کتا. اس طرح کر کے عبادت قرآن کی ہے. سورہ کاف پڑھے آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا. پڑھا کریں، صرف مولویوں پہ نہ چھوڑ دیا کریں. جمعے پہ میں ایک بات کر رہا تھا، پچھلے جمعے پہ، یہ جو جمعہ گیا اس سے پچھلے جمعے میں نے کہا ہے نا، میں نے کہا بھائی جس کے ذمہ کپڑا بیچنا ہے وہ کپڑا ہی بیچی جائے. ہاں جی، جس کے ذمہ وہ گندم بیچنا ہے وہ گندم بیچی جائے، جس کے ذمہ برتن بیچنا ہے وہ برتن بنائی کے بیچی جائے. دین کا ٹھیکہ مولویوں نے لے رکھا. ہاں جی، دین کا ٹھیکہ علماء کا ہے نہیں، دین آپ کا لیے بھی ہے. یقین علماء سے سنا کریں، سن کے تحقیق بھی کیا کریں. یہ مولوی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، ساری زندگی ہمیں نعتیں سناتا رہا، آج ہمیں کتاب سنانے آ گئے، ہمیں اپنے پاس سے تو نہیں باتیں کر گیا. سورہ کاف کھول کے دیکھیے گا، اگر میری باتیں غلط ہوں تو مجھے گریبان سے پکڑیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے انسان بننا ہے. سورہ کاف پڑھیے گا، 309 سال کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جب چڑھتا تھا تو دائیں طرف مڑ جاتا تھا، جب اترتا تھا تو بائیں طرف مڑ جاتا تھا. راستہ 309 سال تک تقریباً سورج اپنا راستہ بدل کے چلتا رہا. کس کے لیے؟ اللہ کے ولیوں کے لیے. کیوں بھائی؟ پتہ یہ چلا، اللہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی خاطر اپنی کامل قدرت میں تبدیلی بھی کر دیا کرتا ہے. اگر کوئی باج عورت اللہ کے ولی کے پاس چلی جائے، میرے گھر بیٹا نہیں ہوتا، وہ دعا دے دے، تو اللہ اس کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اپنی قدرت کو تبدیل کر کے اس باج عورت کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے. باج عورت کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی میں نے حدیث آپ کو شان ولایت میں ایک بھی نہیں سنائی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے پاکستان میں ایک شہر ہے سندھ کے صوبے میں، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ میں سندھ میں بھی ڈیوٹی دے کر آیا ہوں. تو سندھ کے صوبے میں ایک ایسا شہر ہے جس شہر میں ایک پیر ہے، اور اس پیر نے یہ گمراہی پھیلا رکھی ہے، ہم حدیث نہیں مانتے. حدیث تو یہ بخاری نے لکھی ہے اور مسلم نے لکھی ہے اور ابن داؤد نے لکھی ہے اور ماجہ نے لکھی ہے، یہ وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. چلو ہم انہیں کی مان لیتے ہیں، ہم نے سارا قرآن ہی پڑھا ہے، آج حدیث ایک نہیں سنائی. اور قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں کی طرف جانا جائز ہے، اللہ کے ولیوں سے سوال کرنا جائز ہے. اور اس سوال کو ایسے، اس سوال میں اگر کوئی ایسا کام ہو جو ناممکن ہو اور وہ ممکن ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، سچ ہے. کیوں کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی کامل قدرت میں اپنے ولیوں کے لیے تبدیلی بھی کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے رب کائنات. سورج کو اب میں نے کہا ایک سوئی کے نکھے برابر بھی سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، کائنات دھرم بھرم ہو جائے. لیکن دیکھیں اللہ اپنے ولیوں کے لیے 309 سال تک اپنی کامل قدرت میں تبدیلی کر کے پھر رہا ہے، کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ میں اپنے ولیوں کو ناراض نہیں کرتا، وہ اپنے ولیوں کو ناراض نہیں کرتا. اگر کوئی شخص کہہ دے یار مرشد میرے پاس یہ نہیں، مرشد دعا کر دے، تو اللہ اس کی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرتا. بات تو میں نے مکمل کر دی، لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ سب نے سنا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے. وہ 100 بندوں کا قاتل تھا، سنا ہوا ہے جی سب نے. ہاں جی، 100 بندے مار دیے تو پھر توبہ کرنے چلا گیا، راستے میں مر گیا. فرشتے آ گئے، میں مختصر بات کر رہا ہوں. فرشتے آ گئے، فرشتے جب لینے آئے تو نیکی والا کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے. کہتا نا 100 بندوں کا قاتل ہے، ایک بندے کا قاتل انسانیت کا قاتل کہلاتا ہے. یہ 100 بندے مار کے آیا، اسے ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے. تکرار ہوئی، مالک کی پاس بارگاہ میں چلا گیا مسئلہ. اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ معاملہ ہے. اللہ جانتا سب ہے، حجت کے طور پہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو سوال کرنے کی عادت لگ جائے، یہ نہ سمجھنا رب کو پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو تم یوں کہو کہ یہ جو نیکی کی فرشتے ہیں، یوں کر لو یہ جہاں مرا تھا وہاں سے لے کے جہاں جا رہا تھا وہاں تک کا فاصلہ ماپ لو.
اگر وہ فاصلہ کم ہوا تو نیکی والے لے جائیں, اور جہاں سے چلا تھا جہاں مرا ہے وہ فاصلہ کم ہوا تو دوزخ والے لے جائیں. ادھر فرشتوں کو حکم دے کہ زمین کو رب کائنات حکم دے رہا ہے, اے زمین جدھر سے آیا ہے پھیل جا, جدھر جا رہا تھا سکڑ جا. سوال کیا تو بندہ سوال کرے, مولا تیری انسانیت کا قاتل ہے, کیا ہوا کہ آج اس کی بخشش کا سوال کر رہا ہے؟ تو رب کہتا تجھے نہیں پتا, میرے ولی کے پاس جا رہا تھا, توبہ کے ارادے سے میرے بندے کے پاس جا رہا ہے, اس بندے کے پاس جا رہا ہے جس سے میں راضی ہوں. وہ بندہ اگر سوال کرتے مولا تو نے تو کہا تھا میں نے تجھے دوست بنا لیا ہے, اب دوست کے پاس آ رہا تھا لاج ہی رکھ لیتا. اللہ کہتا ہے اس لیے میں اپنے دوست کی لاج رکھ کے اس کی بخشش کا سامان کر رہا تھا. دوستو بات کو ادھر ہی جو ہے مکمل کرتے ہیں. مکمل تو بات کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں جی, ادھر سے ادھورا چھوڑ کے پھر اگلی نشست کے لیے جہاں کہیں رب کائنات کا حکم ہوا. کل بھی انشاءاللہ تعالی, کل تو سفر ہوگا, پرسوں میرا کو تقریباً مرزا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کئی سال سے میں اس پہ نظر نہیں آتا. میں اتوار کو صبح حاضری دے کے شام کو ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہوں. پہلی دن حاضری دے کے رات کو ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہوں, اور تقریباً 12واں سال ہے سکھر میں میرا خطاب ہوتا ہے, اور ہر سال اہل بیت کی شان وہاں بیان کرنی ہوتی ہے. 19 اور 20 سفر کے درمیان شان. ہاں جی, اور پچھلے سال نہیں ہوا, وہاں پہنچ گئے تھے, پولیس نے روک دیا تھا کورونا کی وجہ سے. اس بار جو بھی حالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے روکنے کی کوشش کرے کہ ان درباروں پہ کیا رکھا ہے. تو بتا دینا ہم کچھ بھی لینے نہیں جاتے, ہم تو شریعت محمدی پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو شریعت محمدی پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کر رہے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان کے پاس جاؤ. ہاں جی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے واقعے نے ہماری راہ ہموار کر دی. کہا اس طرح جاؤ, اس طرح اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو ان اولیاء اللہ کے مرتبے اور مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نابغہ روزگار شخصیات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.